صرف 7.7 شدت کے زلزلے نے سب کی دوڑیں لگوا دیں۔ ہر طرف چیخ و پکار تھی، خوف کا عالم تھا، لوگ دیوانہ وار بھاگ رہے تھے، ہر ایک کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ کوئی کسی کے پاس کتنا ہی قیمتی سامان کیوں نہ تھا، وہ اس کو چھوڑ کے بھاگ رہا تھا۔ تھوڑے وقت کے لیے خوف کا یہ عالم تھا، یوں لگتا تھا کہ زمین ابھی نگل کے ہی چھوڑے گی، اتنی شدت سے وہ زمین ہل رہی تھی۔ تھوڑے وقت کے لیے اپنی سلطنت، اپنا سب کچھ ڈوبتا نظر آ رہا تھا، خوف کا عالم تھا۔ تو وہ منظر کیسا ہوگا جس کے بارے میں رب فرما رہا ہے کہ لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ، وہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، جو آپ کے کسی خاص خطے یا علاقے کے اندر نہیں آئے گا بلکہ پوری دنیا کو ہلا کر وہ رکھ دے گا۔ کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا، زمین کو کوٹ کے رکھ دیا جائے گا، برابر اور ہموار کر دیا جائے گا۔ نہ تو تمہارے وہ بلند و بالا عمارتیں، وہ بلڈنگیں، وہ مینار، وہ سب کچھ جو پلازے ہیں بڑے بڑے، وہ برج، سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا۔ پہاڑ بڑے بڑے روئی کی مانند اڑ رہے ہوں گے، سمندر کے پانیوں کے اندر آگ بڑک رہی ہوگی۔ پانی تو آگ بجھاتا ہے، لیکن اس دن خود وہ پانی کے اندر سے آگ لگ رہی ہوگی، اور ہر طرف خوف کا عالم ہوگا، آسمان پھٹ رہا ہوگا، یہ سٹارز، یہ گلیکسیز ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے، نظام کائنات درم برم ہو رہا ہوگا۔ اتنا زیادہ خوف ہوگا کہ جو جہاں پہ ہوگا بھاگ ہی جائے گا، خوف کے عالم میں اسے معلوم نہیں ہوگا کہاں جا رہا ہوں، اتنا خوف ہوگا کہ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محبوبہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہے نا نشے کی حالت کے اندر ہیں، لیکن وہ نشے کی عالم میں نہیں ہوں گے۔ اللہ کے عذاب کی سختی لوگوں کو مدہوش کر کے رکھ دے گی، لوگ پاگلوں کی مانند بھاگ رہے ہوں گے، پیچھے آگ کا الاؤ ہوگا، یوں لگے گا کہ آگ بسم کر کے رکھ دے گی، لوگ دوڑیں لگا رہے ہیں، اور دوڑ کے اندر خوف کا یہ عالم ہے کہ ہر انسان یہ چاہ رہا ہے کہ آج مجھے کوئی میرا جاننے والا، پہچاننے والا نہ مل جائے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہے، ماں باپ اپنی اولاد سے، اولاد اپنے ماں باپ سے، عزیز و اقارب رشتہ دار اپنے رشتہ داروں سے، ہر ایک کی اپنی فکر ہے، ہر ایک کے دل کے اندر اپنا غم ہے کہ میرا کیا بنے گا۔ جیسے زلزلے کے اندر تھوڑے وقت کے لیے یاد آیا نا کہ یار بغاوتیں اتنی زیادہ ہیں، گناہ اتنے زیادہ ہیں، مر گیا، کسی ملبے تلے آ کے دب گیا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ تو میرا بھائی، میرا دوست، وہ دن بھی تو آنے والا ہے نا۔ اس دن کے آنے کے اندر اگر تجھے شک ہے تو یہ دیکھ لینا، جو چھوٹے موٹے زلزلے آتے ہیں رب تجھے جھنجھوڑتا ہے۔ پوری زمین ہے کہ حالانکہ گول ہے یا وہ سفیریکل ہے، بیضوی شکل کی ہے، لیکن بیضوی شکل کی یا گول ہونے کے باوجود بھی کائنات کا رب ساری زمین کو ہلا کے تجھے اس کے زمین کے اوپر سے گراتا بھی نہیں ہے، تیری بلڈنگ بھی، تیرا گھر بھی، تیرا سب کچھ محفوظ ہے۔ جہاں جہاں پہ رب چاہتا ہے وہاں پہ بلڈنگ بھی گر جاتی ہے، لوگ دب بھی جاتے ہیں، مر بھی جاتے ہیں۔ اگر ساری زمین کو اتنی شدت کے ساتھ ہلا کر تجھے تیرے رب نے چھوڑ دیا ہے، تو گرا نہیں ہے، زمین پھٹ کے تو اس کے اندر دھسا نہیں ہے، تیری بلڈنگ ابھی بھی محفوظ ہے، تیری چار دیواری تیرے رب نے گرنے نہیں دی، تو اس موقع کو غنیمت سمجھ کہ رب العالمین نے تجھے وارننگ دی ہے کہ اس وقت کے لیے، اس لمحے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے۔ بغاوتیں اتنی زیادہ ہیں، نفرتیں ہیں، دنیا کی ہوس ہے، دنیا کے مال کو جمع کرنے کی ایک لالچ ہے ہر انسان کے اندر کہ بس اسی دوڑ کے اندر لگا ہوا ہے، رب العالمین کی یاد سے دور۔ نمازیں، ابھی رمضان آئے گا تو مسجدیں بھر جائیں گی، رمضان کے بعد پھر خالی ہو جائیں گی، نمازیں پڑھنے کا کوئی رجحان ہی نہیں ہے، نہ رواج ہے، نہ اس کو ضروری سمجھا جاتا ہے کہ نماز پڑھنے کون سی ضروری بات ہے، حالانکہ تیرے رب نے 5 مرتبہ تجھے اپنے گھر کے اندر سے آواز دی ہے۔ جتنی شدت کے ساتھ تو بھاگتا ہے زلزلے کی آواز سن کر، اسی شدت کے ساتھ اگر تو بھاگنے لگ جائے اللہ کی آواز پر تو بہت سارے معاملات تیری زندگی کے درست ہو جائیں۔ یہ پھر بازاروں کے اندر یہ ملاوٹ
اور پھر رمضان کے اندر جو ہے ناجائز منافع کمانا، لوگوں غریبوں کا جو ہے وہ خیال نہ کرنا بلکہ لوٹ مار کر کے پیسے کو جمع کرنا، اور دنیا کی ہوس اور لالچ، لوگوں کے لیے دلوں کے اندر نفرتیں، غیبت، چغلی، بہتان، اور جو ہے وہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ، دنیا کے اندر ظلم اور زیادتیاں، دوسروں کا مال کھانا، یتیموں کا مال کھا لینا، سود خوری، حرام خوری، رشوت خوری، سب جرم جرائم جو ہے ہمارے اندر موجود ہے، لیکن وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے جب ہلتے ہیں تو پھر خوف جو آتا ہے کہ رب العالمین کی یاد بھی ہونی چاہیے، استغفر اللہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے جب موت اپنی آنکھوں کے سامنے انسان کو نظر آ رہی ہو نا، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ما لم یغرغر کا کیا مطلب ہے؟ نزع کی جب سختی شروع ہونے لگتی ہے تب توبہ قبول نہیں ہوتی۔ انسان دیکھ رہا ہے سامنے سب کچھ گر رہا ہے، ابھی اس کے نیچے دب کے مر جاؤں گا، وہ خوف کا عالم ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت کی توبہ قبول ہو جائے گی؟ نہ، توبہ ہوش و آواز کے اندر کر، جو موقع تجھے رب نے دیا ہے اس موقع سے فائدہ اٹھا۔ یہ رمضان آ رہا ہے، بغاوتیں چھوڑ، اپنی اللہ رب العالمین کی اطاعت کی طرف آ، اللہ سے وعدہ کر کے ربا کبھی زندگی کے اندر نماز فرض نہیں چھوڑوں گا، غیبت، چغلی، بہتان، لوگوں کے مال کھانا، یہ لوگوں کے حقوق غصب کرنا، لوگوں کے دل دکھانا، یہ ساری چیزوں سے میں توبہ کرتا ہوں، سارے حرام کاموں کو میں چھوڑوں گا، اللہ تیری اطاعت اور فرمانبرداری کروں گا۔ یہ اس رب العالمین سے وعدہ کرنے کا ایک بہترین موقع ہے، اور اس اللہ کی طرف پلٹنے کا ایک بہترین موقع ہے، اس کو ضائع مت کر۔ لیکن اگر یہ تو نے سمجھ لیا کہ رمضان آئے گا تو سارے کام کر لوں گا، رمضان ختم ہو گیا تو سارے کام چھوڑ کے بس اپنی دنیا میں مگن ہو جاؤں گا، تو پھر دھوکہ اپنے آپ کو دے رہا ہے، کسی اور کو نہیں دے رہا۔ تو انسان کے لیے دنیا کے اندر جو رب تعالیٰ اس کائنات میں کچھ نشانیاں اس کو دکھلاتے ہیں، وہ نشانیاں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ انسان پلٹ آئے واپس اللہ رب العالمین کی طرف۔ اور یہ اس زلزلے کے اندر بعض ایسے بھی بدبخت تھے جو زلزلے کے اوپر بھی سیاست کر رہے تھے، بھائی یہ زلزلہ اس لیے آیا کہ فلاں بندہ جو ہے وہ اس کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، فلاں بندے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو تب زلزلہ ہوا۔ رب تعالیٰ کی جو نشانیاں ہوتی ہیں نا، وہ کسی کی موت و حیات کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، بلکہ اللہ اپنی نشانیاں اپنے بندوں کو دکھاتا رہتا ہے، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، تاکہ ان کو پتہ لگے کہ جو حق ہے نا، الحق وہ رب العالمین کی ذات ہے، وہ خود بھی الحق ہے، اس کی بات بھی حق ہے، سچی ہے، اور اس کے جو وعدے ہیں وہ بھی حق ہیں، وہ ہونے والے ہیں سب کچھ۔ ہمیں رب العالمین اس دنیا کے اندر اس کی چھوٹی چھوٹی مثالیں کائنات کا رب دکھاتا ہے۔ یہ اتنے کم زلزلے کے اندر جو ہے تو بہت زیادہ، لیکن قیامت کے مقابلے میں تو بہت کم ہے نا جی۔ پھر اس کے اندر اگر اتنا خوف ہے، اتنی شدت ہے، اس خوف کا عالم کیا ہوگا جب ساری کائنات کو ہلا کے وہ رکھ دے گا، زمین کو برابر کر دے گا۔ انسان دیکھے گا وہ یہ زمین کی طرف تو بڑے بڑے محلات ہوتے تھے، برج تھے، آج کہاں پہ ہیں؟ یہ تو ملیا میٹ کیا ہوا سارا میدان چٹیل لگ رہا ہے۔ اس وقت خوف کا عالم کیا ہوگا؟ تو اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے ہم سب کو اس دنیا کے اندر تیاری کر لینی چاہیے۔ اسی تیاری کے لیے تو رب نے موقع دیا ہے نا جی، دنیا کے اندر دنیا میں مگن ہو کر اتنا بھی دنیا کا بندہ نہ بن کہ تجھے رب ہی بھول جائے، رب العالمین کی یاد ہی نہ رہے، تو اللہ رب العالمین سے اتنا دور نہ جا، اتنی بغاوتیں نہ کر یار کہ رب العالمین کی طرف پلٹنے جب تو چاہے تو اس وقت بہت دیر ہو چکی ہو، اور تیرا وہ پلٹنا تجھے فائدہ نہ دے، اس وقت کے آنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔